بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بار بار اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سناتے رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں، احساس محبت کو قائم رکھیں، صرف ذات کے نام پر ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں، رشتوں کی قدر کو مقدم رکھیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بار بار آپ کا مذاق اڑانے لگتی، اتنے پتھر مارتے کہ آپ کہیں ٹخنوں تک پتھروں میں ڈھکے رہتے، پھر صحت یاب ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے، یہاں تک کہ 950 سال گزر چکے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی کہ اے اللہ جل شانہ ہو، یہ میری امت کبھی ہدایت نہیں پائے گی۔ اے پروردگار عالم، یہ تیرے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں دکھا کہ تو کیا طاقت رکھتا ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کر اور اس میں پورے جہان کے چرند پرند کو اور ان انسانوں کو شامل کر جو تم پہ ایمان لے آئے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور کشتی بنانے میں لگ گئے۔ وہ پوری قوم ہنستی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے فعل یعنی کہ کام میں مصروف رہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد وہ کشتی تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کے جوڑوں کو ان کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تو تم انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، ان کو کاٹتے ہو، تو یوں سانپ اور بچھو رو کے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان درود السلام پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی، اپنے خالق کی، ہم کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان سوار ہوئے، جو مخلوقات سوار ہوئی، سوائے ان کے سب اللہ تعالیٰ کے سبب فنا ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا، ہر مخلوقات زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو کسی بھی حیوان نے آج تک نہیں بلایا، اور اللہ پاک نے اپنی کتاب کی سورۃ صفات میں اس آیت کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی جنگل بیابان میں جب بھی کسی سانپ، بچھو یا حیوان کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جاتا ہے تو سانپ ہو یا بچھو یا کوئی بھی حیوان جن اس آیت کے احترام اور اس کے پس پشت وعدے کو سمجھ کے اس انسان کے قریب نہیں آتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہر پریشانی، بیماری اور مصیبت کا علاج رکھا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور 5 گانہ نماز پڑھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔